اسمبلی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ٹرائل جو اس وقت جیل میں منعقد کی جا رہی ہے اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی تسلیم کرتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، انسائیڈر نیوز کے ساتھ میں ہوں عاطف بٹ۔ ناظرین، بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے قاسم مارکیٹ جو ہے وہ جہاں پر جیل بنائی گئی ہے وہاں پر شفٹ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، کس نے یہ عمران خان کو آفر کی ہے، کون یہ پیغام لے کر گیا تھا، یہ بتائیں گے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے آج عوامی اسمبلی لگائی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، جب یہ اجلاس ختم ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے، اور ساتھ ہی جو پی ٹی آئی سے متعلق مختلف خبریں ہیں وہ بھی شیئر کریں گے۔ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر بھی عوامی اسمبلی لگائی گئی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان اور علی امین گنڈا پور کی جو اہم ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات جب ہوئی ہے تو اندرونی کہانی جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتائی ہے کہ علی امین گنڈا پور تقریباً 9:30 بجے اڈیالہ جیل میں جو میٹنگ روم ہے وہاں پر عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں۔ تو عمران خان کے پاس جیسے ہی ان کی ملاقات شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلا سوال عمران خان نے علی امین گنڈا پور سے پوچھا کہ کس سے ملنے آئے ہو، کیا لینے آئے ہو؟ تو علی امین گنڈا پور نے کہا جی میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ اتنے عرصے سے مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آ رہے، تو آج آپ کو کیسے اجازت مل گئی اور کیسے میرے پاس آ گئے ہو، یہ بتاؤ کہ پیغام لے کر کیا آئے ہو؟ تو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ عمران خان کی اس حاضر دماغی پر ہکا بکا رہ گئے۔ پھر ان کی جانب سے انہیں بتایا گیا جی وہ مجھے کہا گیا ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی کے معاملات ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ یہاں اڈیالہ جیل سے قاسم مارکیٹ میں جو جیل بنائی گئی ہے وہاں شفٹ کیا جاتا ہے، شفٹ کرنا چاہتے ہیں سیکیورٹی کی وجوہات پر۔ جس پر یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو قاسم مارکیٹ میں جو بنائی گئی ہوئی جیل ہے یہ جولائی میں جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو چکی ہے۔ وہاں پر تقریباً 35 کا سٹاف جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ اس سب جیل میں اس وقت نگرانی کر رہے ہیں۔ وہاں پر اس وقت بھی کچھ قیدی جو ہیں وہ اس وقت قید ہیں، اور عمران خان اگر وہ مان جائیں کہ ان کو وہاں شفٹ کر لیا جائے تو وہاں پر جو ہے پھر باقی قیدیوں کو شفٹ کر دیا جاتا۔ لیکن کیونکہ عمران خان علی امین گنڈا پور کی ملاقات کو بھانپ چکے تھے کہ یہ واقعی کوئی پیغام لے کر آئے ہوں گے، تو پھر عمران خان نے منع کر دیا، اور انہوں نے کہا جی وہ میں کسی صورت یہاں سے شفٹ نہیں ہوں گا، میں اڈیالہ جیل میں سیف ہوں، اگر میرے ساتھ وہاں پر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ عمران خان کی جانب سے علی امین گنڈا پور سے پوچھا گیا۔ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ہکے بکے رہ گئے۔ پھر علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے پیغام دیا کہ جن کا پیغام آپ لے کر آئے ہو ان کو میرا جواب جا کر دے دو کہ وہ وہاں پر شفٹ نہیں ہوں گے، اور دوسرا اگر انہوں نے شفٹ کرنا ہے تو مجھے بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کر وہاں پر شفٹ کر دیا جائے، یہ عمران خان نے کہا۔ تو علی امین گنڈا پور یہ پیغام لے کر جب ان کے پاس گئے جو شفٹ کرنا چاہتے تھے یا جنہوں نے پیغام بھیجا تھا، تو انہوں نے پھر بنی گالہ شفٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب دوسری بڑی خبر کی طرف آ جاتے ہیں کہ آج پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلم لیگ نون کے خلاف ایک واک آؤٹ کیا گیا ہے قومی اسمبلی کے اندر، اور اسپیکر نے انتہائی چلاکی کے ساتھ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ فوری طور پر 2 روز کے وقفے کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جانب سے جو مختلف مشورے دیے جا رہے تھے لوگوں میں، متاثرہ لوگوں جو ہیں سیلاب کے، ان میں فنڈ تقسیم کرنے کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو مشورہ دیا گیا، تو اس پر مریم نواز کی جانب سے شدید تنقید کی گئی پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پر، اور آج پیپلز پارٹی نے پھر اس کا ریئیکشن دیا ہے قومی اسمبلی میں، اور دھواں دار تقریر کی نوید قمر کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اتحادی ہونے کے اتحادی ہیں، آپ کی حکومت بنانے والے ہیں، اور آپ کی وجہ سے کئی سالوں سے ہم تانے سن رہے ہیں اپوزیشن کے، اور آج آپ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ آپ ادھر ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ مریم نواز کی جانب سے یہ تنقید کی گئی تھی بلاول بھٹو پر اور پیپلز پارٹی پر۔ تو پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر آج ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کوئی معاوضہ لے کر نہیں بیٹھے ہوئے، ہم مفت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وزارت نہیں لی، کوئی عہدہ نہیں لیا ہوا، اور ہم جب چاہیں اپوزیشن میں جا کر بیٹھ سکتے ہیں، کوئی فیس ہم نے آپ سے نہیں لی ہوئی، اور ہم آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں، اگر آپ کو مشورہ پسند نہیں آتا تو ریجیکٹ کر دینا، مناسب جواب دیں، لیکن آپ اس طرح اس لیول میں جا کر جواب دینا اور اتنی تذلیل کرنا پیپلز پارٹی کو یہ کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ اور نوید قمر نے ساتھ ہی اعلان کیا کہ اگر یہی حالات رہے تو وہ اس اسمبلی کا حصہ نہیں بنیں گے۔
جس کے بعد پیپلز پارٹی اٹھی اور واک آؤٹ کر گئی. اپوزیشن کی جانب سے خوب جو ہے وہ نعرے بازی کی گئی, تالیاں بجائی گئی, جس پر اعظم نذیر تارڑ فوری طور پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے معذرت کر لی اور معذرت کی کہ یہ ہمارا پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے اتحادیوں کا, اس میں کسی مخالفین کو جو ہے وہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں, ہمارے بڑے بیٹھ کر معاملات کو حل کر لیں گے. تاہم اسپیکر نے غنیمت جانی اور فوری طور پر اجلاس جو ہے وہ جمعہ تک ملتوی کر دیا, کیونکہ پی ٹی کا پلان تھا کہ دوران اسمبلی یہ اپنی عوامی اسمبلی جو ہے وہ اسپیکر کے ڈائس کے آگے لگائیں گے. لیکن جب اجلاس ملتوی ہوا تو اس کے بعد اسپیکر جو پی ٹی آئی ہے اس کی جانب سے اپنی عوامی اسمبلی جو ہے وہ اسپیکر ڈائس کے آگے جو ہے وہ لگائی گئی. اس وقت تک ایوان جو ہے وہ سارا خالی ہو چکا تھا کیونکہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا. یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پی ٹی آئی کی جانب سے عوامی اسمبلی جو ہے وہ لگائی گئی ہے اور کیا مطالبات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. پاکستان یو این کا ممبر بنا ہوا ہے, یو این اسمبلی میں اندر جانا, یو این اسمبلی میں اسپیچ کرنا, یو این اسمبلی میں جنرل اسمبلی میں انٹری ڈالنا, یہ سارا ریگولیٹڈ ہے ان کے رولز کے مطابق. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وزیر اعظم آفس کی طرف سے, فارن آفس کی طرف سے اور ایون ڈیفنس منسٹر کی طرف سے یہ بات نہیں ہے کہ شمع نے جو ہم نے آج ایک اہم نقطہ اٹھانا تھا. بیرسٹر ہمارا جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر صاحب, وہ ان کو موقع نہیں دیا گیا. ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے, لیکن میں بیرسٹر گوہر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا نقطہ نظر ادھر دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستانی قوم کے لیے ایک افسوس کا دن ہے اور وہ سب کے لیے افسوس کا دن ہے, اور وہ یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اس کے ساتھ سب سے پہلے یہ عوامی اسمبلی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ٹرائل جو اس وقت جیل میں منعقد کی جا رہی ہے اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی تسلیم کرتی ہے اور اس کو ہر فارم میں مسترد کرتی ہے. منظور ہے. یہ عوامی اسمبلی اس بات کی پرزور مذمت کرتی ہے کہ جو خبر آئی ہے اور اطلاع دی جا رہی ہے کہ سازش ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کسی اور جگہ منتقل کیا جائے گا, یہ عوامی اسمبلی ہر اس کوشش کی پرزور مذمت کرتی ہے کیونکہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور اس کا جیل میں ہونا بھی غیر قانونی ہے. یہ عوامی اسمبلی مطالبہ کرتی ہے حکومت سے کہ شمع جنیجو کی فوراً وضاحت کی جائے, وہ کیوں, کس طرح پاکستان کے ڈیلیگیشن میں شامل ہوئی, پاکستان کی ڈیلیگیشن میں رہی, اور یہ وضاحت بھی کی جائے کہ کتنے کنفیڈنشیل ڈاکومنٹ اس کے ہاتھ گئے اور کہاں کہاں پھر یہ میٹنگ میں شامل ہوئی اور جن جن لوگوں نے کیا اس کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ عوامی اسمبلی پرزور مطالبہ کرتی ہے. یہ عوامی اسمبلی مطالبہ کرتی ہے کہ حکومت فی الفور اسرائیل پہ اور غزہ پہ رہنے والوں کے لوگوں کے حق کا فوراً وضاحت کرے. یہ عوامی اسمبلی ہر اس کوشش کی مذمت کرتی ہے جس کا ابتدا یا انتہا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش ہو. کیا یہ سارے پارلیمنٹیرین عوامی اسمبلی کے اس بات سے متفق ہیں؟ یہ ریزولوشن یونانیمسلی پاس کی جاتی ہے. ناظرین, آپ نے یہ ویڈیوز دیکھنی ہے اور اب یہاں پر یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ پارلیمنٹ کی اسمبلی کے بعد اب اڈیالہ جیل کے باہر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے جس میں ایم این ایز اور سینیٹرز کو بلایا گیا ہے اور وہاں پر بھی جو عوامی اسمبلی جو ہے وہ لگائی گئی ہے. اور آج چونکہ عمران خان سے فیملی کی ملاقاتوں کا دن تھا, ان سے اظہار یکجہتی کے لیے اور حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے وہاں پر بھی عوامی اسمبلی لگائی گئی ہے. اور اس سے قبل جب عوامی اسمبلی لگائی گئی تھی تو عمران خان نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا اور یہ جو پولیٹیکل ٹیکٹکس ہیں اس پر بڑے خوش ہوئے تھے اور ویل ڈن کہا تھا, شاباش دی تھی, اور یہ کہا تھا کہ ایسی سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پی ٹی آئی اپنائے. اس کے بعد یہ پھر جو ایم این ایز اور سینیٹرز پر مشتمل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جو جس وقت میں یہ ویلا کر رہا ہوں وہاں پر یہ اجلاس چل رہا ہے اور جس میں عمران خان کی جو رہائی کا فی الفور مطالبہ کیا گیا ہے اور عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں
ان کو غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے ایک قرارداد جو ہے وہ بھی منظور کر لی گئی ہے جو اڈیالہ جیل کے باہر عوامی اسمبلی لگائی گئی ہے۔ لیکن اس اسمبلی کے موقع پر جو راولپنڈی پولیس ہے اس کی دوڑیں لگی ہوئی تھی، تمام راستوں کو بند کیا گیا تھا، اور کسی بھی کارکن کو کوشش کر رہے تھے کہ اڈیالہ جیل کی جانب جو ہے وہ جانے نہ دیا جائے، پیدل یا بائک پر یا گاڑی پر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ جو انتظامیہ ہے اس کی دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، اور عمران خان نے ایک اور پیغام جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھجوایا ہوا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں آپ کو ایک ایسی حکمت عملی دیں گے اور آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب تمام جو انتظامیہ ہے، وفاقی حکومت ہے، وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ایسی کیا حکمت عملی عمران خان دینے جا رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کو تیاری کی ہدایت کی گئی ہے اور بھرپور تیاری کی ہدایت کی گئی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ اکتوبر میں تو نہیں، نومبر میں ایک بڑا احتجاجی مارچ یا ریلی جو ہے وہ کے پی کے سے اور پنجاب سے آئے گی، اور ساتھ ہی عمران خان پنجاب میں بھی ایک بڑے جلسے کا ٹاسک جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں، جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ پنجاب میں بھی پشاور طرز کا ایک جو جلسہ ہے وہ کیا جائے۔ تاہم عمران خان کا ابھی جو اعلان یا اس طرح کا حکم جو ہے وہ آنا باقی ہے۔ اس وقت بھی اڈیالہ جیل کے باہر عوامی اسمبلی لگائی ہوئی ہے، عمران خان کی تینوں بہنیں وہاں پر پہنچی ہوئی ہیں، ایم این ایز اور اراکین سینٹ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔